اس خبر نے ہوا میں آگ بھڑکا دی ہے۔ پی اے ایف نے شینیانگ J-35AE کی تصویر اپنی ایرو اسپیس نمائش میں رکھی اور ہر طرف سوال اٹھا، کیا اب پاکستان کی فضائیہ اسٹیلتھ کے پیچھے لگ جائے گی؟ مگر سچ وہ نہیں جو تیز سرخیوں میں بیچا جاتا ہے۔ حقیقت زیادہ گہری، زیادہ ٹھوس اور زیادہ خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابھی فوری طور پر اسٹیلتھ نہیں بلکہ مقدار، استقامت اور پے لوڈ وہ چیزیں ہیں جن کی پاکستان کو فی فور ضرورت ہے۔ تصور کریں ایک لڑاکا بیڑے کا ماڈل جو آپ کو اندھیرے میں داخل ہونے کی صلاحیت دے، مگر بمباری کا اصل بوجھ کسی اور جہاز یا سسٹم پر ہو۔ یہی آج کی جنگی حقیقت ہے۔ J-35 جیسے کم نظر آنے والے لو آبزرویبل طیارے ابتدائی اثر دیتے ہیں، دشمن کے ریڈار کو مبہم کر دیتے ہیں، مگر جو حقیقی دھماکہ فضا میں کرے گا وہ وہی کام کرنے والے گھوڑے ہوں گے، وہی 4+4.5 جنریشن کے ملٹری ورک ہارسز جو بار بار سورٹیز انجام دے سکے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور ڈیفنس انالسٹ ایرا خان، اور یہ ہے شفاقت علی کی پیشکش گلوبل ڈیفنس سیکرٹس۔ یہ کوئی نظریاتی بات نہیں، یہ عملی دنیا کا سبق ہے۔ اسرائیل ایران میں F-35I نے دکھایا کہ اسٹیلتھ نے راستے کھول دیے، ریڈار کو بے نقاب کیا اور ٹارگٹوں کی نشاندہی کی، مگر اصل دھماکے اور مسلسل بمباری F-15I اور F-16I نے کی۔ یعنی اسٹیلتھ نے وصولی گیند کو پاس کیا، مگر ریفری نے گول کیا وہ پرانے طیارے۔ یہی وہ سبق ہے جسے پی اے ایف کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب JF-17 کی بات کرتے ہیں۔ ہلکا، چالاک، سستا مگر محدود، یہ طیارہ فیلڈ میں زیادہ مہم جوئی کر سکتا ہے، مگر رینج اور پے لوڈ میں وہ طاقت نہیں کہ بڑی مہمات مسلسل انجام دے سکے۔ جب آپ کو بڑے اہداف تباہ کرنے ہوں یا دشمن کے وسیع انفراسٹرکچر پر ضرب لگانی ہو تو ہلکا کافی نہیں، آپ کو درمیانی وزن کے ایسے طیاروں کی ضرورت ہے جن کے پاس بم، راکٹ، ایویونکس پر رینج ہو، ایک ایسا بیڑا جو جنگ کے میدان میں مسلسل دھماکوں کی گنجائش رکھتا ہو۔ یہاں حل واضح مگر بڑا فیصلہ مانگنے والا ہے۔ J-10CE ایک درمیانہ وزن، مضبوط پے لوڈ والا جنگی جہاز جو پی اے ایف کے لیے مقدار پیدا کر سکتا ہے۔ اگر پی اے ایف J-10CE کی تعداد بڑھائے تو وہ نہ صرف NGFA لو آبزرویبل کے لیے سہارا بنے گا، بلکہ میدان میں وہ توانائی اور مسلسل طاقت بھی فراہم کرے گا جو حقیقی جنگ میں فرق لاتی ہے۔ ایک J-35 ایک تاریکی کا شعلہ جلاتا ہے، مگر وہ شعلہ مستقل روشنی دینے کے قابل نہیں جب تک پیچھے کوئی بڑا بیڑا اس کا ساتھ نہ دے۔ دوسری طرف J-35 ایک نیا، پیچیدہ اور ابھی تک نہایتاً پختہ پلیٹ فارم ہے۔ اس کے جلدی اپنانے کے دوران ٹیکنیکل مسائل، مینٹیننس کے چیلنجز اور سپیریئر سپورٹ چین کی ضرورت سامنے آئے گی۔ J-35 کے ایلو فیچرز، اس کی سکن، خاص سینسر فٹ اور اندرونی ساخت نہایت نازک ہے، اور ہر چیز پاکستان کے حالات میں کھڑی ہو کر آزمائی جانی چاہیے۔ ابھی تک پی اے ایف نے J-35 کو پاکستان میں وسیع پیمانے پر ٹیسٹ نہیں کیا۔ یہ ایک خطرناک خاموشی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہر وہ قوم جو LO طیارہ لا رہی ہے ایک راز جانتی ہے۔ اسٹیلتھ کا مطلب یک طرفہ فتح نہیں۔ امریکہ، برطانیہ، جاپان، جنوبی کوریا اور دیگر جدید افواج اپنے F-35 یا اسی طرز کے طیارے رکھتے ہوئے بھی 4+5.5 جنریشن کے بڑے بیڑے برقرار رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسٹیلتھ آپ کی آنکھیں کھولتا ہے، مگر بڑی مقدار میں نقصان پہنچانے کے لیے بھاری بیڑے کا ہونا ضروری ہے۔ الجزائر کی مثال لیں، وہ Su-57 لے رہا ہے، مگر اسی کے ساتھ Su-34 جیسا بھاری اسٹرائکر بھی لا رہا ہے، کیونکہ LO کے ساتھ ہی مقدار اہم ہے۔ یہاں ایک کڑوا مگر ضروری سچ ہے۔ کچھ ممالک نے F-35 کو واحد لڑاکا قرار دے دیا، مگر وہ عام طور پر نیٹو طاقتیں ہیں جو اتحاد میں لڑیں گی، یعنی کسی کو تنہا فیلڈ میں چھوڑنا منطقی نہیں۔ پاکستان جیسی خود مختار دفاعی ضروریات رکھنے والی قوم کے لیے پناہ LO پر انحصار خطرناک ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ جلد بازی میں
صرف اسٹیلتھ لینے کی حکمت عملی خطرے کی گھنٹی بجا دیتی ہے۔ خلاصہ وہی جو ہر سطر میں گونجتا ہے، اسٹیلتھ شاندار ہے مگر مقدار لازمی ہے۔ پی اے ایف کے لیے سب سے معقول، فوری اور خطرے سے بچانے والا راستہ یہی ہے کہ وہ اپنے درمیانے وزن کے بیڑے کو مضبوط کرے۔ J10CE جیسی مشینیں لائیں، اپنی سورٹیز کی گنجائش بڑھائیں، لاجسٹکس اور مینٹیننس کا جال بنائیں، اور پھر جب پوری بنیاد تیار ہو تب ایلو طیاروں کو میدان میں اتارے۔ یہ جلد بازی نہیں بلکہ عاقبت اندیشی ہے، اور عاقبت اندیشی جنگ میں زندگیاں بچاتی ہے۔ اب کیا دھماکہ آنے والا ہے؟ جب جنگی میدان میں تباہی کے مناظر ایک لمحے میں بدل جاتے ہیں تو فیصلہ کن سوال یہی رہ جاتا ہے، آپ کے طیارے کتنے دور تک مار کر سکتے ہیں؟ کتنے بار اور کتنے دن وہ مسلسل فضا میں رہ کر دھماکے دہلا سکتے ہیں؟ یہ وہ خاکہ ہے جو J10CE کی شکل میں پی اے ایف کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جلدی اسٹیلتھ لینے کا خواب خطرناک خواب بن سکتا ہے۔ J10CE اصل میں ایک درمیانہ وزن کا ایسا بیڑا ہے جس کی کمبیٹ رینج، فیوری رینج اور پے لوڈ وہ مسلسل دھماکہ پیدا کر سکتے ہیں، جس کے بغیر ایلو طیارے محض موقع ساز فلم کے کردار بن کر رہ جاتے ہیں۔ JF-17 نے میدان میں اپنی جگہ بنائی ہے، مگر یہ جمپ سٹارٹر ہے، نہ کہ وہ مسلسل دھماکہ کرنے والا اثاثہ۔ JF-17 کی محدود داخلی فیول مقدار، چھوٹا پے لوڈ اور نسبتی طور پر کم رینج اسے بڑے آپریشنز میں وہ غیر معمولی حجم دینے سے قاصر بناتی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس J10CE کی کمبیٹ ریڈیس ان فلائٹ ریفیولنگ آپشنز کے ساتھ مل کر آپ کو دور کے اہداف پر مسلسل ضرب لگانے کی صلاحیت دیتی ہے، یعنی ایک ایسی طاقت جو دہائیوں کا فرق پیدا کر سکتی ہے۔ ٹیکنیکل تنازع J-35 کے دعوے بمقابلہ حقیقتی خطرات۔ J-35 ایک جدید ایلو ڈیزائن ہے، مگر بیرونی دنیا کے سامنے اس کی کارکردگی ابھی بھی ایک بلیک باکس ہے۔ نامعلوم انجن کا معیار، سینسر فنکشن اور طویل المیعاد مینٹیننس کے تقاضے ایسے سوالات ہیں جو فضا میں آپ کی نزلہ زہریلے حملے میں بدل سکتے ہیں۔ اسٹیلتھ کا مطلب صرف ریڈار میں چھپ جانا نہیں، اس کا مطلب ہے مخصوص ماحولیاتی حالات میں اپنی سکن، سینسرز اور لاجسٹکس، جنگی قوت کی ریڑھ کی ہڈی اور اکثر نظر انداز کردہ قاتل ایک پرنمونے اور شاندار طیارے کا فائدہ صرف اس دن وقتی ہوتا ہے جب آپ کے پاس ایندھن، فلائٹس، ریزرو پرزے، تربیت یافتہ فیلڈ انجینئرز اور بار بار ہونے والی مرمتوں کے لیے مضبوط سپلائی چین ہو۔ J10CE کے لیے WS-10B اور عام ساختی ڈیزائن مقامی سطح پر مینٹیننس اور اسپیئر پارٹس کو نسبتاً آسان بناتے ہیں۔ نتیجہ: زیادہ سورٹیز، کم گراؤنڈ ٹائم اور مستقل دھماکہ۔ اس کے مقابلے میں ایلو سکن اور خصوصی رادار ابزاربنگ مٹیریل اگر بار بار بدلنے یا کمپلیکس ریپیئر مانگے تو وہی شاندار طیارہ گراؤنڈ پر بند کتا بن کر رہ جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی کو گود لینے کی حقیقت۔ J-35 یا کسی بھی ایلو طیارے کو اپنانے سے پہلے پی اے ایف کو 3 سخت شرائط پوری کرنی ہوں گی۔ وسیع پیمانے پر اندرون ملک ٹیسٹنگ اور فیلڈ ویریفیکیشن۔ 2. تربیت میں اصلاحات یعنی سینئر پائلٹس اور تکنیکی عملے کی نئی کلاسیں۔ اور 3. اسٹریٹجک نتائج۔ اگر پی اے ایف نے غلطی سے صرف ایل او پر انحصار کر لیا، اگر آپ صرف اسٹیلتھ لے آئے مگر پس منظر میں مختار نہ بنائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ایل او آپ کو ابتدائی برتری تو دے سکتا ہے مگر دشمن کے بڑے نازک اہداف کو مسلسل تباہ کرنے کی طاقت آپ کے پاس نہ ہوگی۔ نتیجہ: ابتدائی چمک کے بعد آپ کا اثر زائل ہو جائے گا اور آپ کے اثاثے مہنگی ٹیکنیکل پیچیدگیوں کے بوجھ تلے دب جائیں گے۔ دوسری جانب J-10CE کا بڑا بیڑا برقرار رکھنے سے آپ کو ایک مسلسل دیرپا جارحانہ قوت ملے گی۔ یہی وہ چیز ہے جو محاذ پر حقیقی فیصلہ کر سکتی ہے۔ مالی اور سفارتی پہلو، پیسے اور سیاست کی حقیقت۔
LO خریدنا محض آرمز ڈیل نہیں، وہ سیاسی شرائط، پروگرام مینجمنٹ اور بعض اوقات بیرونی تکنیکی مداخلت کے ساتھ آتا ہے۔ J-35 کے بازار میں کم خریدار ہونا اور کچھ ممالک کی جانب سے سیکیورٹی اور استقلال کے خدشات نے اس کی تجارتی کشش کو محدود کیا ہے۔ مطلب یہ کہ صرف قیمت نہیں، سیاسی اثرات اور ڈیٹا سیکیورٹی کی شرائط بھی ایک بڑی لاگت کھڑی کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس J-10CE جیسے پلیٹ فارمز عام طور پر واضح قیمت کارکردگی میٹرکس کے ساتھ آتے ہیں اور مقامی مینٹیننس کو سہل بناتے ہیں۔ یہ مالی طور پر اور سیاسی طور پر زیادہ قابل قبول آپشن بناتے ہیں۔ عملی سفارشات جو قدم فوراً اٹھائے جائیں۔ 1. J-10CE کا بیڑا بڑھائیں، تیزی سے مزید طیارے، اضافی انجن اور پے لوڈ کنفیگریشن حاصل کریں تاکہ سورٹیز کا حجم بڑھے۔ 2. میدانی ٹیسٹنگ اور انٹیگریشن۔ J-35 یا کسی بھی LO کی عالمگیر قبولیت سے پہلے پاکستان میں مکمل ریئل ورلڈ ٹیسٹنگ لازمی ہے۔ برآمد شدہ طیارہ کے لیے فیلڈ ویریفائڈ ڈیٹا حاصل کریں۔ 3. لاجسٹکس ریڈیمپنگ، اسپیئر پارٹ سٹاکس، جلدی مرمت کے لیے ماڈیولر ٹول کٹس اور تربیت یافتہ فلمڈ انجینئرز کی تعداد دوگنی کریں تاکہ گراؤنڈ ٹائم کم سے کم ہو۔ 4. ایندھن اور ایئر ریفیولنگ صلاحیت، ان فلائٹ ریفیولنگ کے آپشنز کو عملی طور پر بڑھائیں تاکہ J-10CE کی کامبیٹ ریڈیس کا پورا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ 5. مکسڈ بیڑے ڈوکٹرائن، LO+4+4.5 J-10CE اور JF-17 کا ایسا ڈاکٹرائن تیار کرے جس میں LO ضابطہ آغاز کرے مگر حتمی دھماکے 4+4.5 طیارے ہی انجام دے۔ خطرات اور بری صورتحال، چند بڑے خطرات جن کا فوری اندازہ ضروری ہے۔ LO پر جلد بازی، تکنیکی مسائل اور طویل ٹرمینل مینٹیننس کے سبب اثاثہ زمین پر پڑا رہ سکتا ہے۔ B. سپلائی چین بریک، خارجی انحصار نے ریموٹ کانفلکٹس میں اثاثے بے یار و مددگار چھوڑ دیے ہیں۔ آپریشنل استعداد میں خلل، تربیت ناکافی ہوئی تو نیو سسٹمز کا فائدہ واپس گر سکتا ہے۔ ان خطرات کے بغیر ایک سوچا سمجھا مرتب اور ملٹی فیز اپروچ ہی پائیدار رہے گا۔ اختتامی دھماکہ، فیصلہ آخری اور صاف۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فضا میں ایسا مسلسل شور اٹھے کہ دشمن کا دل دھڑکنا بند ہو جائے تو آپ کو مقدار چاہیے، ہوشیار، بھاری اور قابل اعتماد طیاروں کا ایک بیڑا جو روزانہ سورٹیز کر کے علاقے کو قابو میں رکھ سکے۔ J-10CE یہی وہ اوزار ہے جو PAF کو وہ مستقل دھماکے فراہم کر سکتا ہے، جبکہ LO مثلاً J-35 مستقبل کا حامل رہ سکتا ہے جب آپ کی بنیاد مضبوط، ٹیسٹنگ مکمل اور سپلائی چین محفوظ ہو۔ یہ خواب فتح تبھی حقیقت بنے گا جب حکمت عملی دانائی کے ساتھ دھیرے دھیرے مگر مضبوطی سے عمل میں لائی جائے۔ For more defense information, subscribe Global Defense Secrets and our second channel, Defense Secrets 360, and press the bell icon.